بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرَى صدق اللہ العظیم قد کان اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت خالق کائنات جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں حمد و ثنا پیش کرنے کے بعد درود نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظیم بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد گرامی قدر میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، آج ہم بات کریں گے نماز کے بارے میں۔ نماز کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرَى، فرمایا نماز قائم کرو۔ اور جو سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے وہ ہے نماز۔ ایک حدیث پاک آج ہم سنتے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، میرے گھر والے بھی نماز پڑھتے ہیں، میرے بیوی بچے سبھی نماز پڑھنے والے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، ذکر و اذکار کرنے والے ہیں، مگر اس کے باوجود میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، میرے گھر میں پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تنگ دستی ہے، ہر طرح کی پریشانی میرے گھر میں ہے۔ آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی رسول کے گھر کی طرف نظر رحمت کی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے فرمایا کہ اے میرے غلام، اب مجھ سے محبت کرنے والے، مجھ سے چاہت کرنے والے، تو گھر پہ چلا جا، اپنے مکان کی چار دیواری کو تھوڑا سا اونچا کر دے۔ وہ صحابی رسول تھے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام، کوئی سوال نہیں کیا، کوئی تکرار نہیں کیا، فوراً گئے گھر پہ جا کے اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ساتھ ملا کر اپنے مکان کی چار دیواری کو اونچا کر دیا، اپنے قد سے بھی تھوڑا سا اونچا کر دیا۔ جب وقت گزرتا گیا، ایک دن گزرا، دو دن گزرے، چار دن گزرے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو گیا، رزق میں برکت ہونا شروع ہو گئی، پریشانیاں ختم ہو گئی، بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ چند دنوں کے بعد وہی صحابی رسول جو چند دن پہلے پریشانی کے عالم میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اب خوشی خوشی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھجوروں کا ٹوکرا لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے غلام کو دیکھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ صحابی رسول نے کھجوریں لا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دی، ابھی بیٹھے ہی تھے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلام، اب مجھ سے محبت کرنے والے، مجھ سے چاہت کرنے والے، کیا تجھے پتا ہے کہ تیرے گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول کیسے ہوا، تیرے گھر سے پریشانیاں کیسے دور ہوئی؟ آج ہر گھر میں پریشانی ہے، ہر گھر میں مشکل ہے، ہر بندہ پریشان ہے، مگر ان پریشانیوں کا حل کوئی نہیں ملتا۔ ساری کی ساری پریشانیوں کا حل دین مصطفیٰ میں ہے، نماز میں ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابی رسول، کیا تجھے پتا ہے کہ تیرے گھر سے پریشانیاں کیسے دور ہوئیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے مکان کی چار دیواری نیچی تھی، گلی میں سے تیرے گھر میں نماز پڑھنے والے تھے، قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے، ذکر و اذکار کرنے والے تھے، درود و سلام پڑھنے والے تھے، گلی سے ایک بے نمازی کا گزر ہوتا، جب وہ گزرتا چلتے چلتے اس کی نظریں تیرے گھر پر پڑتی تو اس کی نظروں کی نحوست کی وجہ سے تیرے گھر سے رحمت اٹھ گئی، تیرے گھر میں پریشانیاں آ گئی۔ جب تو نے اپنے مکان کی چار دیواری کو اونچا کیا تو وہ بے نمازی
جب اس کے بعد گزرا اس کی نظریں تیرے گھر میں نہیں پڑی، تو ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، تیرے گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ بے نمازی کی نظریں تیرے گھر میں نہیں پڑتی تھی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مخاطب ہوئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سنو، اور پوری امہ مسلمہ کے لیے یہ پیغام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک بے نمازی گلی سے گزرے، اس کی نظریں گھر میں پڑیں تو اللہ کی رحمتیں اٹھ جاتی ہیں، برکتیں اٹھ جاتی ہیں، گھر میں پریشانیاں آ جاتی ہیں، بیماریاں داخل ہو جاتی ہیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نمازی گزرے، اس کی نظروں کی نحوست پڑے تو پریشانیاں آتی ہیں۔ تو جس گھر میں بے نمازی ہو اس گھر میں پریشانیاں کیوں نہ آئیں، اس گھر میں تکلیفیں کیوں نہ آئیں؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں۔ نماز پڑھیں گے تو گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، برکتوں کا نزول ہوگا، بیماریاں دور ہو جائیں گی، اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی رحمتیں دن رات نازل ہوں گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک کائنات، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔